اور انڈیا ہم سر یہ بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو چیز ہم سوچتے ہیں وہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی آپ شاید بات کر رہے تھے, بات یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان نے خود ساختہ بات نہیں کی, ہم ان کے کاؤنٹر میں بات کرتے ہیں. کبھی بھی پاکستان اگر انڈیا میں کوئی مطلب ریئیکٹ کرتا ہے وہ ان کے اپوزٹ کرتا ہے. ہم کریٹر نہیں ہے, کریٹر انڈیا ہے. مجھے یہاں پہ نریندر مودی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ کہتا ہے یار اگر ہم بات کرنا بھی چاہیں تو کس سے بات کریں گے. کبھی آپ کا اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے, کبھی آپ کی آرمی بات کرتی ہے, کبھی آپ کی جوڈیشری بات کرتی ہے, کبھی آپ کی گورنمنٹ بات کرتی ہے, کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے بات کس سے کرنی ہے, کہ ہمارے پاس ڈیموکریٹک رائٹس ہی نہیں ہے. آپ اپنے ملک کی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے 1973 کا آئین ہے, آپ کا ملک اس کے اکارڈنگلی بھی نہیں چل رہا. آپ اپنی جو فورن پالیسیز ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں. آپ کی فورن پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ میں خود مختاری نہیں ہے. جو بندہ خود مختاری کی بات کرتے ہیں آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام عمر ہے. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک شکر اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں یار اسٹڈی بھی کرتا ہوں, جاب بھی کرتا ہوں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافی ریئیکشنز. ویورز, کبھی ہم سنتے ہیں کہ ایران نے انڈیا کو ویزا فری انٹری دی ہے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتے نظر آتے ہیں, اور کبھی ہم سنتے ہیں کہ ایجپٹ نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو ہائیسٹ سول ایوارڈ سے نوازا ہے. اور اب عمان کے سلطان 3 دن کے وزٹ پر انڈیا میں موجود ہیں, اور ان کے ہوم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے ان کی فری ٹریڈ کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آج پاکستان کے ریلیشن اسلامی ممالک کے ساتھ کیسے ہیں اور انڈیا کے ساتھ اسلامی ممالک کے ریلیشن کیسے ہیں؟ چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف, ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. اچھا یار, سب سے پہلے تو ایک چیز یہ کہ اسلام اور ڈیموکریسی دو الگ چیزیں ہیں. اسلام جو پاکستان بھی ہم اکثر نام جو لکھا ہوتا ہے مطالعہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اسلام میں یہ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ اور ہے. اسلام میں خلافت کا نظام ہے. آپ اپنے جتنے بھی ممالک دیکھیں گے, ایون کہ سعودی عربیہ, وہاں پہ بھی خلافت نہیں ہے, وہ ایک خاندانی بادشاہت کا نظام چلتا آ رہا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ ختم ہوگی کہ یہ اسلام کے نام پہ کوئی بھی ملک ممارز وجود میں نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ روزہ رسول بھی ہے, اللہ کا گھر بھی ہے, وہ الگ بات ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیں سب سے پہ جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو لوگ پریفر کر رہے ہیں بجائے پاکستان کو. سر 1947 میں جب یہ چیزیں دو ملک الگ ہوئے ہیں نا, ایک کلیش تو انگریز ادھر ہی ڈال گیا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایون کہ یہ الگ ریاستیں نہیں ہیں, یہ امریکہ نے اپنے بزنس کے لیے دونوں چیزوں کو الگ کیا تھا تاکہ ہم دنیا میں اپنا اسلحہ فروخت کرتے رہیں. آپ مسلم ممالک جتنے بھی دیکھیں گے, میں تو یہ کہوں گا کہ وہ انڈر آتے ہیں امریکہ کے. آپ کی 1947 سے لے کے اب تک آلموسٹ 75 ایئرز میں آپ کی ابھی تک کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو اپنا دور کمپلیٹ کر چکی ہو. ایک بھی سنگل گورنمنٹ نہیں ہے. کوئی آپ کا ایک وزیر اعظم نہیں ہے جس نے اپنے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا ہو. مجھے یہاں پہ نریندر مودی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ کہتا ہے یار اگر ہم بات کرنا بھی چاہیں تو کس سے بات کریں گے. کبھی آپ کا اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے, کبھی آپ کی آرمی بات کرتی ہے, کبھی آپ کی جوڈیشری بات کرتی ہے, کبھی آپ کی گورنمنٹ بات کرتی ہے, کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے بات کس سے کرنی ہے. اس سے دوسرے جو ممالک ہیں اس میں بھی سیم ایز اٹ از یہی ہے کہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ والا نظام ہے, بادشاہت ہے. ہر بندہ اپنا مفاد لیے بیٹھا ہے. اگر سعودیہ کو پتا ہے کہ اگر اس نے تیل بیچنا ہے یا کوئی چیز لینی ہے, اگر وہ امریکہ کی بات نہیں مانے گا تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا. پاکستان لوگ ڈرتے بھی ہیں, اسلام کا قلعہ ہم سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش بھی اگر کہ پاکستان بہتر ہوا کہ وہ اسلام کے لیے کچھ کرے گا. لیکن اس کے جو متبادل فورسز ہیں, اس کے اپوزٹ فورسز ہیں, وہ کبھی بھی اس کو لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں ہونے دیں گی, کبھی بھی اسلام کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گی, کبھی بھی مسلم ممالک کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گی, اور نہ ہی خلافت کا نظام وہ چاہتی ہیں. یہود و نصارہ کو پتہ ہے جس دن خلافت آئی ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ایران باقی رہے گی بات یہ جو آپ نے اپنا کویشچن کیا ہے کہ ایران باقی ہماری, میں وہی بات کو انکلوڈ کروں گا کہ ہمارے پاس ڈیموکریٹک رائٹس ہی نہیں ہے. آپ اپنے ملک کی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے 1973 کا آئین ہے, آپ کا ملک اس کے اکارڈنگلی بھی نہیں چل رہا.
جب آپ کی عوام جو آپ کی لوگ یہاں پہ 25 کروڑ عوام رہتی ہے وہ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہی تو باہر والے ممالک آپ پہ کیا اعتماد کریں گے؟ آپ اپنی جو فورن پالیسیز ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں. آپ کی فورن پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ میں خود مختاری نہیں ہے. جو بندہ خود مختاری کی بات کرتا ہے آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ انٹرنل چلنے کی بجائے آپ کو ایکسٹرنلی کوئی بندہ باہر سے چلا رہا ہوتا ہے. ہماری تو گورنمنٹ بھی خود مختار نہیں ہے نا. میں وہی بات کر رہا ہوں, جس ملک کی گورنمنٹ خود مختار نہیں ہے باہر والے لوگ اس کو کیا پریفر کریں گے؟ آپ سمپل بات لے لیں نا, جس بندے کی بات گھر والے نہیں سنتے ہو باہر والے کیا سنیں گے؟ ہمارے ملک کی اس وقت یہ حالات ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے اپنے آئین, یا تو آئین کو بدل لیں یا آئین کی وہ سارے جو بھی کانسٹیٹیوشنز میں آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں عوام کے لیے, اس کے بنیادی حقوق میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ اس کو حق کے خود ارادیت دیں یا رائے دینے کا حق دیں. کہ ایون کہ ووٹ, ابھی تک تو ہمیں یہ آئین کے خلاف بات جاری کہ ابھی تک الیکشنز کے ڈیٹس گزر گئی ہیں, 5-6 ماہ اوپر ہو گئے, ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا. اور ایک جماعت وہ بھی ہے جس کو سیاسی انتقام کے لیے ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دی جائے. مطلب اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. جس ملک کے اندرونی حالات یہ ہوں باہر والے اس پہ اعتماد نہیں کریں گے. اور انڈیا, ہم سر یہ بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو چیز ہم سوچتے ہیں وہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی آپ شاید بات کر رہے تھے, بات یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان نے خود ساختہ بات نہیں کی, ہم ان کے کاؤنٹر میں بات کرتے ہیں. کبھی بھی پاکستان اگر انڈیا میں کوئی مطلب ریئیکٹ کرتا ہے وہ ان کے اپوزٹ کرتا ہے. ہم کریٹر نہیں ہے, کریٹر انڈیا ہے. ہم صرف اس کو ریپلیس کرنے کے لیے یا اس پہ ریئیکٹ کرنے کے لیے اس چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ ان کی یار ایک ملک ایک تو ویسے آبادی کے لحاظ سے زیادہ ہے, دوسرا جس ملک کے ریزروز میں 550 ارب پڑا ہو ڈالر, اور ایک ملک 2 ارب کے لیے ہاتھ آگے کر رہا ہو, وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جو بندہ 500 روپے لے کے گھر بیٹھا ہے اور ایک بندہ 2 روپے کے لیے لوگوں کے پاس جا رہا ہے, وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور لوگ بھی اسی کو پریفر کریں گے جس کے پاس 500 ہے, پیسے کو دیکھا جاتا ہے. انڈیا کی اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی طرح بہت ساری کنٹریز کو قرضہ دے رہا ہے. اور ہم نے جب بھی پاکستان کے لیے بات سنی, یہ سنا ہے کہ جی فلاں بندہ سعودی عرب یا دبئی کے پاس چلا گیا, یا وہ ملائیشیا یا دوسری کنٹریز میں چلا گیا, جا کے اس نے ہیلپ مانگی ہے, وہاں سے ڈالر آئے اور ڈالر کا ریٹ نیچے چلا گیا. لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا جو دوسرے لوگوں کو قرضہ دے رہا ہے, ان کی ہیلپ کر رہا ہے. یار میں بات اب دیکھیں, اب میں کرکٹ کی بات اس میں ایڈ کروں. آئی پی ایل ہے, ہمارے جتنے پلیئرز پورے ٹورنامنٹ میں خریدے جاتے ہیں یا سیل آؤٹ ہوتے ہیں, لیتے ہیں فرنچائزیں, ان کی ایک ٹیم کی اتنی بجٹ ہوتا ہے. ہمارا سب سے بہترین بیٹسمین اور دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے بابر, وہ یہاں پہ 2-3 کروڑ میں بک جاتا ہے. ان کے ابھی وہ نام جو ہمیں بھی نام نہیں پتا, وہ 8-8 کروڑ میں سیل ہوئے ہیں, اور پاکستانی وہ زیادہ بنتے ہیں آگے, وہ 20-22 کروڑ بن جاتا ہے. ہم اس حد تک ان سے پیچھے ہیں. سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں ڈالرز آئیں, سر میں بات وہی کروں گا جہاں پہ معیشت اکانومی ٹھیک ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ جہاں پہ ہر ادارہ اپنی بات کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کی کسی گورنمنٹ کو کسی نے گرا دیا ہو؟ کبھی ان کی گورنمنٹ میں کسی کے انٹرنل یا ایکسٹرنل معاملات کی وجہ سے ان کا وزیر اعظم ہٹا ہو؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا. نہ ان کی کسی ادارے نے, وہ چاہے نیب ہو ادھر کی یا کوئی بھی مطلب ادارہ ہو, چاہے وہ آرمی ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرتی ہے. ہمارے ادھر کانسٹیٹیوشن کے جو رائٹس ہیں لوگوں کے, وہ بھی پورے نہیں کیے جاتے. آپ اپنے وزیر اعظم کو جب چاہیں گے, اگر وہ آپ کے اپوزٹ بات کرتا ہے آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ کے کرپشن عروج پہ, آپ کا ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے, انصاف کی امید نہیں ہے. آپ ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, میں بات کروں گا کہ جب آپ کا حکمران خود مختار ہوگا نا, لوگ آپ کی عزت کریں گے. لوگ اس بندے کی عزت کرتے ہیں جو خود مختار ہوتا ہے, جو بھیک نہیں مانگتا نا, بھکاری کی کوئی عزت نہیں کرتا. وہ انڈیا کے پاس پیسہ ہو نہ ہو, ہم 70 کی دہائی تک ان سے بہت آگے تھے اس میں بھی, لیکن ہم اور آگے ہو سکتے تھے, لیکن ہمیں, آپ کو پتا ہے کیا حالات چلے. اچھا, بیسیکلی جو بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا وزیر اعظم خود مختار ہوگا, میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, جب لوگ آپ کے ملک کے ایسے بندے کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ملک و قوم کی سوچتا ہے, تو باہر والے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک یہ چیز کہ پیسے کا بھی میٹر نہیں وہاں پہ. اگر آپ کا بندہ سٹرونگ ہے, اس کو بات کرنے کا پتہ ہے, وہ نالج رکھتا ہے, اور وہ ایک کریڈیبلٹی ہے اس کی, اور وہ اپنے آپ کے ملک کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہے, تو پھر لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اگر لیکن آپ خود کرپٹ ہیں, آپ نے چوریاں کی ہیں, آپ زیرو سے لے کے اب آپ کے ایسے اثاثے ہیں کہ لوگ ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, اور آپ کے لندن میں فلیٹس ہیں,
آپ کی شوگر ملز ہیں, آپ کے پتہ نہیں کیا کیا اپارٹمنٹس ہیں کدھر کدھر. تو آپ یہ لوگوں سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ملک کے لیے اچھا سوچیں, آپ خود اپنی کریڈیبلٹی کو دیکھیں. جب بھی کسی چیز کو سنوارنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی پاکٹ سے نکال کے رکھنا پڑتا ہے, پھر کوئی دوسرا آگے اس پہ انویسٹ کرتا ہے. جب آپ اپنی پاکٹ سے نکال کے اس پہ نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کسی سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ. یار بیسیکلی ہمارے حکمران نا چند ایک کے علاوہ یہاں پہ پاکٹ سے لگانے نہیں آتے, کمانے آتے ہیں. وہ اب آج کل تو بڑی ایک وہ میم بھی چل رہی ہے مزاحیہ سے کہ لوگ باہر کمانے جاتے ہیں اور میاں صاحب باہر سے پاکستان کمانے آتے ہیں. جب ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے 5 سال بعد آ جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس قوم کی بدبختی ہے کہ وہ ایک 5,000 پہ روڈ پہ گلی پہ جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ. آپ نے کبھی یورپ میں دیکھا ہے وہاں پہ ساری فیسیلیٹیشنز موجود ہوتی ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, نہ روڈز کا مسئلہ ہے, نہ سیوریج کا مسئلہ ہے, نہ خوراک کا مسئلہ ہے, نہ ہاسپٹلس کا مسئلہ ہے, صحت کا ڈپارٹمنٹ اچھا ہے. لیکن وہ پھر بھی اپنا جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک نظریے کے تحت چوز کرتے ہیں, چینج کرتے رہتے ہیں. 2-3 پارٹیز ہوتی ہیں اس میں سلیکٹ کرتے ہیں, ایون کہ ہر پارٹی نے اچھا ڈیلیور کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے وہی روایتی, ہم الیکٹیبلز کے علاوہ اگر ہماری ایک سوچ مائنڈ سیٹ اپ یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ پراڈو پہ 10-15-20 پراڈو پہ آئے گا میں اس کو دیکھوں گا کہ ہاں یار اس کا ووٹ بنتا ہے. ابھی ایک نان کرپشن کرنے والا ایک ایماندار بندہ آ جائے ادھر اور دوسری طرف کرپٹ بندہ آ جائے, کرپٹ والی کی سائڈ پہ اگر 15 گاڑیاں ہیں اور وہ بیچارہ بائک پہ ہے, میں بھی نہیں اس کو دیکھوں گا, میں اس نے کیا کرنا ہے, یہ تو مجھے چائے نہیں پلائے گا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہے. جب ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے, میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں ہماری عزت نہیں ہے اپنی خود کی. اب میں آپ کی عزت نہیں کر رہا, میری کسی ادارے کی عوام کے آگے بکت رہی ہے جس گورنمنٹ میں. آپ بات سنیں نا, ابھی بلوچستان والا آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے ادھر اسلام آباد میں, وہ بیچارے کہاں سے چل کے آ کے چیف جسٹس صاحب سے انصاف لینے آئے. چیف جسٹس صاحب چھٹیوں پہ ہیں. جس ملک کا سب سے بڑا عہدہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بڑے عہدے پہ فائز کیا کہ وہ لوگوں کے انصاف کر سکے. لیکن وہ بندہ بھی اپنی کمپیٹنسی کو ہی نہیں سمجھ رہا, وہ ان لوگوں کے جو اس سے نچلے گریڈ پہ ہیں ان سے ڈرتا ہے. جب تک کمپیٹنٹ لوگ اسمبلیز میں نہیں جائیں گے تب تک آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہوگا. آپ الیکٹیبلز کو, جگیردارانہ نظام والا لوگوں کو, زمینیں جائیدادوں والوں کو جب تک سلیکٹ کرتے رہیں گے, ینگ جنریشن کو اور جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو اسمبلیز میں نہیں بھیجیں گے, آپ کا ملک نہیں بدلے گا. اس کی مثال یہی ہے کہ وہ ڈرتے رہیں گے, کچھ کے کیسز ہے, کچھ کی ویڈیو ہے, کچھ کی کرپشن ہے, تو پھر آپ کو وہ لوگ ڈراتے رہیں گے جن سے ڈر کے باقی گورنمنٹ بھی جاتی رہے گی. اس میں مین وجہ یہ بھی ہے نا, تو سوچ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ. اب ایک بندے کی سوچ ہے کہ یار میں سیاست سے جاؤں گا تو میری زندگی سمجھ جاؤں گی, میری کمائی بات جو بھی. ایک بندے کی سوچ ہے کہ میں سیاست میں جاؤں گا اور میں ملک کے لیے کچھ کروں گا. دونوں میں ڈفرینس ہے. ہمارے یہاں پہ زندگی سنوارنے کے لیے سیاست کی جاتی ہے, ملک سنوارنے کے لیے. یار ایک چیز تو یہ ہے, پروس ووٹر ہوں اس کا, میں بول بھی دیتا ہوں میں عمران خان کا سپورٹر ہوں. دوسرے نمبر پہ ایمن کے پی ٹی آئی, میں پی ٹی آئی کا, عمران خان کا حامی ہوں, پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں. پی ٹی آئی ایک جماعت اچھی جماعت نہیں ہے, نہ تھی. میں تو تب بھی کہتا تھا یہ سارے الیکٹیبلز غلط ہے. جب آپ اپنے گراؤنڈ لیول کے ورکرز کو اوپر نہیں لے کے آئیں گے, جو نان کرپٹیبل ہوگا, ایماندار ہوگا, انرجیٹک ہوگا, اس کو علم ہوگا کہ ملک کو کس طرح لے کے جانا ہے, تو پھر آپ. جماعت اسلامی پاکستان میں واحد جماعت ہے جو اپنے زیرو والے ورکر کو امیر جماعت اسلامی, اس میں انٹرا پارٹی الیکشن باقاعدہ طور پہ ہوتے ہیں, ہر بار امیر کو چنا جاتا ہے. وہ نو ڈاؤٹ سراج الحق صاحب کو ہر بار چن لیں, 2 بار چن لیں, 3 بار, لیکن الیکشنز ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنے لوگوں کو, اب موسٹلی لوگ, وہی بات آپ کی میں پہلے اس میں کر چکا ہوں کہ جب تک الیکٹیبلز آئیں گے نا, آپ ہمیشہ ہی انہی لوگوں کو چوز کر رہے ہیں. خان صاحب 2011 سے پہلے انہوں نے بہت کوشش کی کہ میرے پاس ینگ جنریشن آئے, کمپیٹنٹ لوگ آئے, لیکن 2011 میں جہانگیر ترین آیا, اس نے بتایا خان صاحب اس ملک میں یہ چیز نہیں چلنی جو آپ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو الیکٹیبلز لے کے آنے پڑیں گے, آپ کو ان حلقوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا جو گورنمنٹس دیتی ہیں. پھر خان صاحب کو 2018 میں انہوں نے گورنمنٹ دی, میں اس بات کو مانتا ہوں, بلیو میں, لیکن نو ڈاؤٹ اس بندے کو بھی نہیں پتا تھا, بلیو کریں کہ ملک کا اس حد تک کھانا خراب ہو چکا ہے. جب وہ گورنمنٹ میں آیا اس کو پھر پتا چلا کہ آپ کا ہر ادارہ تباہ ہے, آپ کی اکانومی بالکل ڈیڈ ہے. اس بندے نے کووڈ جیسے معاملات میں اس ملک کو سنبھالا, لیکن کیا ہوا الٹیمیٹلی, جب آپ ان کی ڈومینز کو, ان کی ڈومینز بتاتے ہیں کہ آپ اپنی حد میں رہ کے بات کریں, آپ کو اتار دیا جاتا ہے. یہ لیول ہو چکا ہے. لیکن وہ بندے نہیں, ابھی تک آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے خلاف ویو آئی ہے, وہ بندے ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں جو کمپیٹنٹ ہے, جو الیکٹیبلز نہیں تھے, جو گراؤنڈ ورکر تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے گورنر پنجاب عمر چیمہ پی ٹی آئی سے زیرو سے سٹینڈ کر کے ابھی وہاں تک پہنچا ہے, وہ ورکر تھا. محمود رشید اور جو اجاز سینٹر اجاز چودھری ہے, وہ چاہے جماعت اسلامی سے آئے ہیں, لیکن وہ ان کو پتا تھا وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے اٹھ کے آئے, گراؤنڈ روٹ لیول سے اٹھ کے آئے, انہوں نے محنت کی ہے. آپ ان لوگوں کو جو
اب بلاول کا کیا اس ملک، وہ ملک کو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کبھی مزدوری نہیں کی، اس کو نہیں پتا کہ گھر کے کیا پریشانی ہوتے. ایک وہ بندہ جس نے آج تک برتن اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھا، اس کو کیا پتا گھر میں کس کس باتوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. اس کو کیا پتا کہ ایک مزدور کے گھر کی پریشانی کا کیا مطلب. اس کو کیا پتا کہ پیسہ کس طرح کماتے ہیں. آپ کا اگر آپ اس کے اکارڈنگلی خان کو بات کریں گے، میں بتا سکتا ہوں عمران خان کہ کس طرح اس نے محنت کی اس ملک کے لیے. اس نے تو ایک ایک روپے اکٹھا کر کے شوکت خانہ بنایا. مجھے یاد ہے وہ خود اپنی زبانی بتاتا ہوتا ہے، اکثر انٹرویوز میں اس نے بتایا کہ مسجدوں میں اعلان کرواتا رہا ہوں شوکت خانہ کے پیسوں کے لیے. اس بندے کو آپ چوز کرنے کے بتائے. ابھی کل میں عمر بودلہ کا انٹرویو سن رہا تھا جب وہ عمران خان کے کاغذ جمع کروا کے آیا. اس نے بولا کہ عمران خان کا ایک واحد فورن اکاؤنٹ ہے، اس میں 1 یورو پڑا ہے. آپ باقیوں کے چیک کر لیں، ہنڈریڈز آف اکاؤنٹ ہے ان میں. کرنسیز بھی آپ چیک کریں کتنے کتنے تھاؤزنڈز آف ملینز، پتہ نہیں کتنے کتنے ڈالرز اور یورو پڑے ہوں گے. ایک بندہ اس طرح کا آپ کو بندہ مل سکتا ہے جس کے اکاؤنٹ میں صرف 1 یورو ہو. اور بھائی اگر میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں یا باہر میں رہتا ہوں یا میں نے اتنا کچھ کیا ہو، میرے باہر والے اکاؤنٹس میں ڈھیروں پیسے ہوں. اس بندے کا جینا مرنا پاکستان میں، اس نے سب کچھ پاکستان کے لیے کیا، لیکن آپ نے اس کو کہاں پہ پھینکا. اب بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو میرے لیے حجت نہیں ہے. بات وہ ہے جو بندہ قانون اور آئین کی اور ہماری خودداری کی کرے گا. جب تک کوئی بندہ ہماری خودداری کی بات نہیں کرے گا، ہمیں باہر والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر آپ بھوکے ہیں، آپ جو بھی ہیں، ہمارا تو بلکہ ہمیں تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اسلام کے نام پہ بنے. ہمیں موت سے نہیں گھبرانا. امریکہ اسرائیل کون بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ قیامت آنی ہے، موت حق ہے، تو پھر آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے فلسطینی لوگوں پہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر ہم سے مطلب ہماری کریڈیبلٹی لوگوں کے آگے زیرو ہے جب تک ہمارا گورنمنٹ میں وہ بندہ نہیں آئے گا جو خود مختار پہلے سے ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا. تھینک یو سو مچ برادر، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم. ویورز، یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا. اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.